پی ٹی آئی کے ایم این اے نور عالم کو قومی اسمبلی میں حکومت مخالف تقریر کرنے پر فوری طور پر سزا دینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ وہ اکثر مہنگائی اور کرپشن پر اپنی ہی حکومت پر برس پڑتے تھے اور نہ صرف پارلیمانی پارٹی اجلاسوں میں کھلے عام تنقید کرتے تھے بلکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی کھل کر حکومت اور بیوروکریسی کے لتے لیتے تھے۔ چنانچہ ایک شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت مخالف تقریر کیوں کی۔ اس پر بس نہیں کہ انہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے نکالنے کا فیصلہ بھی ہوا ہے جہاں وہ خاصے گرجتے برستے تھے اور حکومت ان کی وجہ سے پریشان تھی۔ جب میں نور عالم کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن پڑھ رہا تھا تو مجھے برسوں پہلے پرویز مشرف کے دور کی ایک دوپہر یاد آئی جب میں انگریزی اخبار میں ایک رپورٹر تھا۔ انہی دنوں میں مشہور عالمی دانشور نوم چومسکی پاکستان آئے ہوئے تھے اور ان کا کنونشن سینٹر میں لیکچر رکھا گیا تھا۔ پورے اسلام آباد میں جوش و جذبہ تھا کہ نوم چومسکی کا لیکچر سنیں گے۔ کارڈ تک لینا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ جب میں کنونشن سینٹر پہنچا تو سینکڑوں لوگ پہنچے ہوئے تھے۔ ان میں عمران خان اور جمائمہ خان بھی تھے۔ اس دوران مجھے نوم چومسکی سے مختصر انٹرویو کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ میں نے کہا کہ سر کیا خیال ہے، اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی آپ کو سننے کیوں آئے ہوئے ہیں، بلکہ سننے سے زیادہ آپ کو دیکھنے آئے ہیں۔ وہ تھوڑے حیران ہوئے کہ بھلا یہ کیا احمقانہ سوال ہے۔ خیر بولے کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ میں نے کہا آپ پاکستانیوں کے لیے ایک عجوبہ ہیں۔ ہمارے ہاں یہ تصور کرنا ہی مشکل ہے کہ آپ امریکی ہو کر بھی امریکی پالیسیوں کے خلاف مسلسل لکھتے اور بولتے رہتے ہیں اور وہاں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ کوئی سیکرٹ ایجنسی آپ کو اٹھا کر نہیں لے جاتی۔ امریکی حکومت آپ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بناتی کہ آپ امریکی مفادات کے خلاف لکھتے اور بولتے ہیں۔ آپ کو کوئی غدار نہیں کہتا، نہ آپ پر اتنا کچھ لکھنے اور بولنے کے باوجود ملک دشمنی کے الزامات لگتے ہیں۔ میں نے کہا ایک اور وجہ بھی ہے جو اس ہجوم کی سمجھ سے باہر ہے کہ آپ یہودی ہوتے ہوئے امریکہ کی اسرائیلی پالیسیوں کے خلاف بولتے ہیں۔ ہمارے پاکستانی یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ایک بندہ یہودی ہو کر بھی یہودیوں کے خلاف لکھتا اور بولتا ہے اور اسے کوئی کچھ نہیں کہتا۔ ہمارے ہاں یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے، اس لیے آپ ان کے نزدیک دانشور سے زیادہ ایک سپرمین ہیں، ایک غیر معمولی انسان جسے دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ سن کر نوم چومسکی مسکرا دیے تھے۔ بڑے عرصے بعد میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بعض لوگ ملکوں اور معاشروں کے لیے نیسیسری ایول کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہیں معاشرے کا ضمیر تک کہا جاتا ہے کہ ان پر کوئی قدغن نہیں لگائی جاتی۔ مشہور ادیب اور فلاسفر سارتر نے جب الجزائر کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی تو اسے بھی غدار قرار دیا گیا۔ اس وقت فرانسیسی فوجیں الجزائر میں لڑ رہی تھیں۔ سارتر کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے کہ اسے سزا دیں۔ بات فرانس کے صدر ڈے گول تک جا پہنچی کہ سارتر کو غداری پر سزا دیں کہ الجزائر کے جنگجوؤں کی حمایت کر رہا ہے۔ ڈے گول نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ سارتر فرانس کا ضمیر ہے، سارتر تو فرانس ہے، میں بھلا فرانس کو کیسے ٹرائل کر سکتا ہوں۔ سارتر بھی چومسکی کی طرح فرانسیسی معاشرے کے لیے نیسیسری ایول کا درجہ رکھتا تھا۔ مان لیا کہ نہ ہم امریکہ میں ہیں، نہ یہاں چومسکی ہے، نہ سارتر اور ڈے گول، لیکن کیا خواب دیکھنے پر پابندی ہے؟ خان صاحب کو چومسکی اچھا لگتا تھا لیکن وہ امریکن شہری ہے۔ کوئی پاکستانی وہ رول ادا کرنے کی کوشش مت کرے۔ خان صاحب بات بات پر کہتے ہیں کہ وہ مغرب کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ امریکی پارلیمنٹ میں ایک اہم بل پر ووٹنگ ہونی تھی۔ اوباما کے مقابلے میں صدارتی الیکشن لڑنے والے جان مکین کینسر کی وجہ سے آخری سٹیج پر تھے۔ ڈاکٹروں نے منع کیا، سفر مت کریں، ضد کی اور واشنگٹن اپنا ووٹ ڈالنے آئے۔ اور پتہ ہے کس کو ووٹ ڈالا؟ اپنی ہی پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالا۔ کیا خان صاحب نے مغرب سے یہی سیکھا ہے کہ کوئی پارٹی یا حکومت پر تنقید کرے یا آپ کی خوشامد سے انکاری ہو جائے تو اسے عبرتناک مثال بنا دو، جیسے نور عالم خان کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اگر پارلیمنٹ میں کوئی ممبر کھڑے ہو کر اپنی حکومت یا وزیروں پر تنقید ہی نہیں کر سکتا تو کیا وہ اندھوں بہروں کی طرح محض اس ہاؤس میں ہر ماہ تنخواہ اور الاؤنس لینے اور وزیر اعظم یا وزیروں کی ہر بات پر واہ واہ کرنے آتا ہے؟ کیا وزیر اعظم کو پڑھنے والے 176 ووٹوں میں سے کسی ایک ممبر کو بھی یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر ان کی پالیسیوں یا فیصلوں پر تنقید کر سکے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ آپ نہ پارٹی کے اندر بول سکتے ہیں، نہ پارلیمنٹ کے فلور پر، نہ ہی میڈیا پر؟ نور عالم کا قصور یہ تھا کہ وہ اسمبلی اور پارٹی اجلاسوں اور پی ایس سی میں کھل کر سب کی کلاس لے رہے تھے۔ انہیں سزا کے طور پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے بھی ہٹا دیا گیا۔ خان صاحب کا خیال ہے کہ اس طرح نور عالم کے سب راستے روک کر وہ انہیں اپنے آگے جھکا لیں گے۔ مجھے یاد ہے بے نظیر بھٹو نے بھی وزیر اعظم بن کر نواز شریف کو فوکس کر لیا تھا اور ان کے کاروبار کے پیچھے پڑ گئی تھیں۔ وہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں جب تک انہوں نے نواز شریف کو وزیر اعظم نہ بنوا لیا۔
बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने अपनी अपनी बारी पर इमरान खान को टारगेट किया। उनके हस्पताल के इश्तिहारात तक टीवी पर बैन कर दिए गए कि कहीं इमरान खान हस्पताल बनाकर वज़ीर-ए-आज़म ना बन जाए। फिर क्या हुआ? इमरान खान दब गए, ख़त्म हो गए। मुझे महसूस होता है कि इमरान खान को खुशामदियों ने बुरी तरह घेर लिया है। रोज़ आप ट्विटर खोलें तो हर दूसरा वज़ीर खान साहब की खुशामद कर रहा होता है। सारा दिन मशीरों में खुशामद का मुकाबला चलता है। शाम को सब वज़ीर टीवी शो में इमरान खान की बरकतें कौम को गिनवाते हैं और खुशामद की हद कर देते हैं। हैरान होता हूँ, एक नॉर्मल बंदा सुबह और शाम इतनी खुशामद कैसे हज़म कर सकता है, या सुनकर या पढ़ सकता है। खान साहब को खुशामदियों में घिरा देखकर मुझे शेक्सपियर का किंग लेयर याद आता है, जिसने अपनी एक बेटी को महज इसलिए जला वतन कर दिया था कि उसने बाप की फरमाइश पर उसे ये बताने से इनकार कर दिया था कि वो उनसे कितनी मोहब्बत करती है। बेटी का कहना था, मुझे अपने बाप को बताने की ज़रूरत नहीं कि मुझे इससे इतनी मोहब्बत है, जबकि दो बड़ी बेटियों ने बाप की खुशामद की इंतहा कर दी। बादशाह लेयर ने पूरी सल्तनत इन दो बेटियों को दे दी। छोटी को कुछ ना दिया बल्कि गुस्ताख करार दिया। कुछ अर्सा बाद उन बेटियों ने अपने बूढ़े बाप को महल से निकाल दिया। अकेला बादशाह जंगल को निकल गया और उसके साथ सिर्फ एक वफादार फूल था, जो इन मुश्किल लम्हात में बादशाह को याद दिलाता रहा था कि कैसे उसे खुशामद और खुशामदियों ने घेर लिया था। आज अगर वो जंगल में धक्के खा रहा था तो उसकी वजह शायद उसका खुशामद पसंद होना था। खान साहब को चाहिए कि पार्टी के अंदर कुछ नेसेसरी इवल रहने देते, जो उन्हें याद दिलाते रहें कि वो भी फ़ानी इंसान है जो गलतियां कर सकता है। किंग लेयर खुशकिस्मत था कि उसे एक फूल मिल गया जो बादशाह के मुंह पर हंसते हंसते सच कह देता था। दरबार के सियाने तो खुशामदी थे, खान साहब के इर्द गिर्द एक भी ऐसा नहीं जो किंग लेयर के फूल का किरदार अदा कर सके। बादशाह सलामत खुशामद और खुशामदियों से बचें, वरना किंग लेयर की तरह जंगलों में धक्के खाते फिरेंगे।